خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الا ذکر آل محمد قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ بولے وہ بندہ جو سکی شبیر کے دروازے سے مانگ کے کھانے کا عادی ہو، میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی ولایت عظمیٰ کا واسطہ، زندگی کے سانس بس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ بریلا عظمت آل محمد کا صدقہ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی کی صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو جتنے قدم سخی حسین کے دروازے پہ چل کے آیا مالک دعائیں مستجاب فرما۔ پوری کائنات میں کوئی علی والا اگر بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما۔ اگر کوئی گود اولاد کے لیے ترستی ہے تو شبیر کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما۔ جب بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے ہاتھ بلند کیجئے گا۔ میں واجب زمانے کی واجب دعا کروانے لگا۔ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ ہمارے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے وارث سے پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ محبت آل محمد ولایت آل محمد پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مذہب کے ماتمیوں کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ میرے مذہب میں عبادت وہی اچھی لگتی ہے جو باجماعت ہو مل کے بلند صلوات۔ ایک صلوات کا دیا اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ جو غافل بیٹھے ان کو شامل کر کے ایک صلوات اپنے وارث سے پاک کی آمد کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمان آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ غالباً بکر شہر میں پہلی مرتبہ ذکر حسین علیہ السلام کے لیے آپ کے مقدس سیووں کی زیارت نشید ہوئی ہے۔ میرے عزت والے بھائی کا حکم تھا، حاضری ضروری تھی۔ آپ دونوں قدم آگے تشریف نہیں لے آتے اور آپ کو سلامت رکھے میرے چاند جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ایک ایک قدم آگے آ جائیں گے تو ذرا مجلس کا بہتر ماحول ہو جائے گا۔ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد، بس ٹھیک ہے۔ ایک قابل ذکر صلوات تلاوت فرمائے گی، بس ٹھیک ہے۔ مسجد رسول، بالکل رات کی مجلس سے آپ کا وقت ضائع کرنے کا ارادہ میرا بالکل نہیں ہے۔ مسجد رسول میں اصحاب رسول کی تعداد مسجد رسول میں بہت زیادہ۔ اصل میں اسی جملے سے مجھے اندازہ ہو کہ مجھے کتنی دیر کشنویت کی گفتگو کرنی ہے۔ مسجد رسول کا در کھلا،
مسجد رسول کے در سے خدا کا در نکلا. آباد ہے مولا اپنی زندگی طرح سنا تو ذکر آل محمد میں بولنا ثواب سمجھتے ہو. مسجد رسول کا در کھلا, مسجد رسول کے در سے اللہ کا در نکلا. جو میرے بزرگ بھائی عزیز اب تک میری بات پہ نہیں پہنچو ان کے لیے جملہ آسان کر دوں. مسجد رسول کے دروازے سے حسنین کے پاک بابا حضرت علی نکلے. اتفاق سے مہینہ رمضان المبارک کا تھا. محمد مصطفیٰ کا بڑا عزت والا صحابی آگے دوڑا. اس نے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے کہتا ہے مالک اگر مناسب سمجھے تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے. پتہ نہیں میرے علی ابن ابی طالب کی زبان پہ فیصل بھائی مختار بھائی کیسی مصلحت جاری تھی. مسکرا کے حیدر کرار نے عجیب رنگ سے ارشاد فرمایا جا تو اہتمام کر ابو طالب کا بیٹا آ جائے گا. وہ پہلا بندہ محمد مصطفیٰ کے بھائی کو دعوت دے کے مسجد سے باہر جا رہا تھا. جب مختار بھائی وہاں سے دوسرا صحابی مسجد رسول کے اندر داخل ہو رہا تھا. وہ علی ابن ابی طالب کے قریب آیا. اس نے مسکرا کے وہی سوال کیا جو پہلے صحابی نے کیا تھا. دیکھو کہ رات کے اس پر ولایت علی ابن ابی طالب فضائل امیر المومنین سننے والے اس امام بارگاہ کی مٹی پہ کتنے افراد تشریف فرما ہے. اسی جملے سے مجھے انداز ہو جائے اس کے بعد میں نے فیصلہ کرنے کتنی دیر کی صلاحیت کی گفتگو کرنی ہے. دوسرا صحابی کریم ہے مسکرا کہتا ہے حیدر کرار اگر مناسب سمجھے تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے. مسکرا کے حیدر کرار نے فرمایا جا تو اہتمام کر اللہ کی زبان کا وعدہ ہے میں علی آ جاؤں گا. دوسرا صحابی دعوت ہے کہ باہر جانا تھا یا باہر سے صحابی تیسرا کیا اگر آپ چپ کر کے میرے پاس 40 صحابہ کی روایت ہے میں ایک ایک صحابی کا نام جانتا ہوں ایک ایک صحابی کا واقعہ جانتا ہوں. میرا وقت تمام ہو جائے گا. بندے 5 ہو گئے, بندے 10 ہو گئے, بندے 20 ہو گئے, بندے 30 ہو گئے, بندے 40 ہو گئے. جب بندہ حیدر کرار کی فضیلت میں مسکرانا اور داد دینا عبادت اور ثواب سمجھتا ہو اس بندے کو ذکر ولایت علی بولنے کے لیے مذہب کی دعوت دینے لگا. 40 مصطفیٰ کے صحابی نے حیدر کرار کو دعوت دے دی. فیصل بھائی رات کو بندے کے گھر ہلکے کا ایم پی اے مہمان آ جانا. صبح چوک میں 2-4 دوستوں کو ضرور بتاتا ہے رات ہلکے کا ایم پی اے میرے گھر مہمان تھا. بندہ بے پوچھ اس وقت ولایت کے لیے بولنے والی زبان ہو اس بندے کے مقدر کے کیا کہنے جس کا مہمان وہ تھا جو خدا کا رزق تقسیم کرنے والا. حیدری مولا آپ کی زندگی دراز کرے. اس بندے کے مقدر کے میرے بھائی کیا کہنے جس کا مہمان ہی وہ تھا جو خدا کا رزق تقسیم کرنے والا. کیونکہ تیرے مذہب کے چھٹے امام نے فرمایا رزق و ربنا یجری علی ایدینا کہ رزق کا مالک اللہ ہے مگر تقسیم کرنے والا ہاتھ ہم 14 کا ہے. رزق کا مالک میرا پروردگار, تقسیم کرنے والے محمد والے محمد. اور پھر اس بندے کے مقدر کے کیا کہنے اس کے بعد علی ابن ابی طالب جیسا مہمان وقت گزارنے آئے, روزہ افطار کرنے آئے. دوسرے دن مسجد رسول کا در کھلا. ان 40 میں سے فیصل بھائی پہلا آیا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ولایت جیسے میرے سامنے میرے مجمع کے چہرے پہ ولایت علی کی مسکراہٹ ہے اس کے چہرے سے کائنات کی مسکراہٹ ہے. دوسرے صحابہ سے مخاطب ہوتا ہے کیا بات ہے رات میرے گھر کے در و دیوار کو ملائکہ سلامی کر رہے تھے. خدا کی رحمتیں میرے گھر کو اپنے طواف میں لیے تھی. میں پتھر میں پہلی دفعہ منبر پہ حاضر ہوں. منبر پہ پہلی مرتبہ حاضر نہیں. جو بندہ مجلس آل محمد میں بولنا عبادت اور ثواب سمجھتا ہے لیکن زبان کو ذکر ولایت میں شامل کرنے کے لیے جملہ کہنے چلو ان میں سے پہلا کیا بات ہے میرے گھر کے در و دیوار کو فرشتے سلامی کر رہے تھے. خدا کی تمام رحمتیں میرے گھر کو اپنے طواف میں لی تھی. جو بندہ مجلس حسین میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا اس سے داد لینے کے لیے کبھی منبر پہ کھڑا نہیں. جو بندہ اپنی زندگی کے ہر سال میں ولایت علی کو کل بھی واجب جانتا تھا نظر میں ولایت علی کو آج بھی واجب جانتا ہے. اس کی عقیدے کو جلا دینے کے لیے غدیری فکر کہنا چاہتا ہے. ان میں سے پہلے صحابی نے کہا علی میرے گھر تھے, علی میرے گھر تھے. یا دوسرے صحابی کا آج پہلے صحابی کے چہرے کے سامنے آیا وہ کہتے ہیں خوف خدا کرے ممبر رسول سامنے ہے یہ مسجد رسول ہے. تھوڑی دیر میں کائنات کا رسول مسجد میں بیٹھے گا. مسجد رسول میں اتنا بڑے جھوٹ وہ مسکرا کے کہتا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ کل علی تیرے گھر میں گا. اللہ کی قسم اس میں کوئی جھوٹ نہیں. کل علی میرے گھر تھا. وہ کہتے پھر نہ کہنا علی تو میرے گھر تھا, علی تو میرے گھر تھا, علی تو میرے گھر تھا. بھائی جب 2 بندوں کی بحث جاری تھی یا صحابی تیسرا گیا وہ کہتے خیر سے تم دونوں جھوٹ بولتے ہو. علی تو کل میرے گھر تھا. بندے 5 ہو گئے, بندے 20 ہو گئے, بندے 30 ہو گئے, بندے 40 ہو گئے. جو علی کی ولایت کو حصوں میں نہیں مانتے
چنگی دیں دیو علی دا نا چنگا نہیں بچائیں دے اللہ خیر کیا کرے میں داد کے بغیر مجلس پڑھ لیتا ہوں مگر نام علی میں سستی کم از کم میں موالیان کے درمیان برداشت نہیں کرتا مظہر بھائی آپ منبر پہ بھائی جان وہ رسول بولے آپ کا تو تھوڑا سا گینے جانے والا مجمع ہے میں لاکھوں کی تعداد میں بھی پڑھتا ہوں میں ہزاروں کی تعداد میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ تو بہت ڈھیر سارے بیٹھے میں نے دو بندوں کو حرم علی میں مجلس سنائی ہوئی ہے اور بغیر ساؤنڈ سپیکر کے سنائی ہوئی ہے مجھے تو ایک علی والا بھی مل جاتا تو میں اس کے کلائی تھان کے حیدر کے مینار کے سامنے مجلس سناتا تھا توجہ میرے ساتھ رکھیے گا اب منبر پہ وہ رسول بولے جن کے بولنے پہ کوئی بولے تو کافر ہو جائے کیونکہ اللہ کا قرآن پہ فیصل کہہ رہا ہے جو رسول کے دروازے پہ آل محمد کے کلام سے اپنی آواز بلند کرے وہ سیدھا سیدھا دار اسلام سے خارج اس کا مذہب اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں اس کی زندگی کے عمل خط یعنی گویا اس نے کی ہی نہیں نماز پڑھی ہے تو ادا نہیں روزہ رکھا ہے تو جزا نہیں حج کیا ہے تو تمام نہیں اس کا زندگی کا کوئی عمل مکمل نہیں اب دیکھوں گا کہ برادری نبھانے کون آیا میرے بھائی کے ساتھ اور مجلس حسین میں کون آیا فرش والے چپ ہوئے تو پھر عرش والا بول پڑا فرش والے چپ ہوئے تو عرش والا بول پڑا ایک بندہ میں تاڑی کھلوڑا ہون دن ذکر علی چ نہیں بولیا تو اس خیر مندوں میں ہاتھ میں مضبوطی نہ بٹھے ہوئے نے میں کوشش کرا میں ہوتے ہاتھ بھی چھوڑ جان میں علی کے نامی سلامی باجواب ہو جائے تاکہ میں چاہوں کہ میں نے سفر کیا تو میں نے ذکر ولایت علی مکمل کر دیا اب فرش والے چپ ہوئے تو عرش والا بول پڑا جبریل جلدی کر میرا آسمان چھوڑ وہ دیکھ مسجد رسول ہے مسجد رسول میں اصحاب رسول ہے اصحاب رسول کے درمیان میرا رسول ہے اور فضیلت علی پہ بات ہو رہی ہے جب میری طرف سے مصطفیٰ تک آداب و سلام پہنچا اور بعد درود و سلام میرے مصطفیٰ تک میرا پیغام پہنچا کہ میرے 40 صحابہ بھی سچے تو ہے ہی صادق الامین مگر جس وقت کا زمین پہ جھگڑا ہے علی فرش پہ نہیں علی عرش پہ میرا مہمان تھا تیرے عمل تک لانی ہے میرے ساتھ رہیے گا 40 اصحاب کے گھر علی سرکار مصطفیٰ کے دسترخوان پہ علی عرش اولا پہ علی کتنے ہو گئے 40 اصحاب اگلے سرکار مصطفیٰ اگلے کائنات کے خالق جسے مرتضیٰ و مصطفیٰ سجدہ کرتے ہیں وہاں علی فرش پہ علی 40 اصحاب کے گھر علی یہ ہے مسجد رسول اندر والے دروازے سے آؤ تو میری سیدہ کا گھر صرف 25 قدموں کے فاصلے پہ اندر سے حسنین کی پاک اماں بولی بابا اجازت ہو تو کچھ آپ کی بیٹی بولے سرکار مصطفیٰ نے اجازت بول میری شہزادی آپ کچھ کہنا چاہتی ہے مشکرہ کہ یہ بابا تیرے تاج نبوت کی قسم تیرے 40 صحابہ بھی سچے آپ تو ہے ہی صادق الامین اور عرش والا تو سچوں کا خالق ہے مگر بابا تیرے تاج نبوت کی قسم یہ جس وقت کا جھگڑا مسجد رسول میں ہے علی نے میرے گھر سے باہر قدم ہی نہیں اٹھایا ایک ہی وجود ہے میرے مرشد علی کا اس زمانے میں ایک ہی وجود ظاہر کیا میرے مرشد علی نے بظاہر 63 سال کی زندگی گزاری میرے علی شہنشاہ نے میں اس 63 سال کی مولا علی کی زندگی کی ایک دن کی ایک افطاری کی بات کرنے لگا ہوں جو صرف ایک وجود کے ساتھ کم از کم 44 مقامات پہ حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے چلو ہو سکتا ہے کسی بندے کو میری تقریر سے اختلاف ہو کسی بندے کے اعتراض ہو مذہب آل محمد کے دائرہ اقتدار میں سوال کرنا جرم نہیں ہے علی پہ شک لے کے جانا جرم ہے میں ایک اور علی کے نوکر کی بات کر دیتا ہوں علی کے دروازے کا نوکر ہے نام ہے ملک الموت پورے زمانے میں موت کے نظام پہ جو خدا کا مقرر فرشتہ اس کا نام ہے ملک الموت نام نامی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام تیرے محمد مصطفیٰ کے فرمان ذیشان ہے کہ ایک دن میں ہر مسلمان کی 5 نمازوں کے بعد ہر مسلمان سے ہاتھ ملا کے مصافحہ کرتا ہے اس وقت زمانے میں کم از کم 7 ارب انسان ہیں اس میں کم از کم 3 ارب مسلمان ہیں
3 ارب مسلمانوں نے جب 5 وقت نماز ادا کرنی ہے تو ہر واجب نماز کے بعد ہر مسلمان سے، ہر نماز پڑھنے والے سے ہاتھ ملا کے جو مصافحہ کرتا ہے وہ ہے ملک الموت. یعنی ماننا پڑے گا کم از کم 3 ارب مقام پہ وہ حاضر بھی ہے. کم از کم 3 ارب مقام پہ وہ ناظر بھی ہے. اور یاد رکھنا کہ جب موت والا فرشتہ آتا ہے، میری دلیری دیکھیے کہ مجھے شہر میں پہلی دفعہ ذکر حسین کرنے آیا، رات کی مجلس میں تمہیں موت سنانے لگا ہوں، مگر میں ان بندوں کے سامنے موت پڑھنے لگا ہوں جن کا وارث علی ہے. موت سے گھبراتا وہ ہے جن کا مرتے ہوئے وارث موجود کوئی نہ ہو. تیرے گھر کا مرکزی دروازہ بند، لوہے کی کنڈی بند، تیرے بیڈ روم کی کنڈی چڑھی ہوئی، دائیں بائیں تیرے تمام رشتہ دار احباب سوئے ہوئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. اور یہ بھی لگے ہاتھ ممبر سے بتا دوں فیصل بھائی کہ روح نکالنے کا عمل خدا کا فرشتہ تیرے ناخن سے شروع کرتا ہے، پھر تیرے قدموں میں آتا ہے، پھر تیری رانوں سے گزرتا ہے، پھر شکم سے روح نکالنے کا عمل کرتا ہے. سائنس پڑھ لے تیری مرضی، مذہب اسلام پڑھ لے تیری مرضی، یہ بالکل سینے کے قریب آ کے 3 سیکنڈ کے لیے وہ سانس روکتا ہے جس سے زمانہ موت کی ہچکی دیکھتا ہے. بندہ دیکھو جو گھر سے فضیلت علی ابن ابی طالب سننے آئے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، میں ذاکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں. میں نے علی ابن ابی طالب کے دروازے پر رہتے ہوئے نجف کے والی کے بارگاہ میں سوال کیا، مالک اس بات کی سمجھ نہیں آئی جب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اس بندے کی زندگی کے سانس تمام ہو گئے، اب میں نے اس پہ امر موت کو نافذ کر دینا ہے، پھر 3 سیکنڈ کے لیے سانس روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز شاید جب آئی جا کے میرے شیعوں کو بتا دینا، وہ 3 سیکنڈ کے لیے سانس روک کے انتظار کرتا ہے تو اب بھی علی کو مال میں بخش دوں گا. سونے کے لیے زبان اگر علی مسجد ہو کیونکہ حجت ہوتی ہی وہ ہے جو خدا اور مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کرے. جو بندے نہیں نہ مانتے امر ولایت علی ابن ابی طالب کو، ان سے گزارش ہے کہ اللہ اور اپنے درمیان علی نکال کے اس تک پہنچ کے دکھا. چلو عربی فارسی کی بات نہ کروں، میں اردو زبان کی کتاب کے حوالے سے ممبر پہ بات کر دوں. یہ ملتان میں شو علامہ محمد حسنین صاحب کی، جنہوں نے اردو زبان میں برصغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ مذہب آل محمد کی وکالت کی ہے تحریر کی شکل میں. انہوں نے جملہ لکھ کے کائناتی بند کر دیے. وہ کہتے ہیں محمد و آل محمد کو اللہ نے 2 رخ والا بنایا ہے، محمد و آل محمد کو 2 جنبے والا بنایا ہے، 2 حیت والا بنایا ہے، مزید آسان کر دوں 2 شکلوں والا بنایا ہے، ان کا ایک رخ ہے مخلوق جیسا. سلامت رہے میرے جان مولا کی زندگی دراز ہو. ایک رخ ہے مخلوق جیسا، اگر کسی کو برداشت ہو تو فکرہ سن لینا. دوسرا رخ ہے خالق جیسا. ایک رخ مخلوق جیسا، دوسرا رخ خالق جیسا. میں کسی کے ابا سے بھی نہیں ڈرتا، میں علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نمک کھا رہا ہوں، اپنے حصے کی نمک حلالی کر دے لگا ہوں. ایک رخ خالق جیسا، دوسرا رخ مخلوق جیسا. یہ مخلوق میں مخلوق جیسے لگتے ہیں نہیں، یہ خالق کے رخ میں خالق جیسے لگتے ہیں نہیں. یہ درمیان میں واسطہ فیض. مزید آسان کر دوں، اس سے کچھ یہاں آتا ہے تو ان کے ذریعے، یہاں سے کچھ وہاں جاتا ہے تو ان کے ذریعے. مزید آسان کر دوں، اس کی روٹی تجھ تک پہنچتی ہے تو علی کے ذریعے، تیرا سجدہ رحمان تک جاتا ہے تو علی کے ذریعے. کوشش کرنا اگر سجدہ نصیب ہے تو ایسا سجدہ نہ بھیجنا جس سجدے سے ولایت علی نہیں بلکہ بغض علی نظر آئے، کیونکہ وہ سجدہ خالق تک پہنچتا ہی نہیں، اس میں ولایت علی کے علاوہ بغض علی نظر آئے. کوشش کرنا اپنی عبادات میں ولایت آل محمد کو شامل کرنا، کیونکہ وہ کائنات میں ناظر بھی ہیں، وہ کائنات میں حاضر بھی ہیں. کبھی گھر بیٹھ کے سوچنا کہ اللہ نے تجھ پہ عبادت رکھی کیوں ہے؟ اس کو تیرے اور میرے سجدے کی ضرورت ہی نہیں جسے علی جیسا جھکے. اس کو تیرے اور میرے سجدے کی ضرورت کہاں جسے مصطفیٰ جیسا جھکے. دیکھوں گا مجلس آل محمد میں شبیر کا ماتمی کہاں بیٹھتا ہے. اس کو تیرے اور میرے سجدے کی ضرورت کہاں جسے حسین جیسا عاشق سجدہ کرے. اس نے اس وجہ سے عبادت رکھی کہ تجھے خدا سے ہم کلام ہونے کا موقع مل جائے.
اور کائنات کا ہر وہ ذرا نجس اور باطل ہے جس میں محمد و آل محمد شامل نہ ہو. اور مجلس تو بالکل وہ مختص اور معین مقام ہے جہاں محمد و آل محمد ہر مجلس میں حاضر ناظر ہوتے ہیں. اب تو زمانہ آ گیا، پہلے پرائے لوگ باتیں کرتے تھے، اب اپنے لوگ باتیں کرنے لگ گئے. میں نے پچھلے دنوں ایک اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے مولوی کی مجلس سنی ہے، وہ ممبر آل محمد پہ موجود غلاف اٹھا کے رہتے، مجھے تو محمد و آل محمد نظر نہیں آتے. اوے محمد و آل محمد ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، دل پاکیزہ کر. یہ انسان جب مر جاتا ہے نا تو یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہ دل والی آنکھیں کھل جاتی ہیں. آئندہ اگر قربانی کرنا تو کسائی کے بالکل قریب بیٹھنا 2-4 فٹ پہ، اسے کہنا کہ مجھے جانور کا دل دکھا. جانور کے دل پہ تمہیں 2 آنکھوں کے نشان نظر آئیں گے، بالکل ایسے ہی انسان کے دل پہ بھی 2 آنکھوں کے نشان ہیں. مرنے کے بعد ان آنکھوں سے علی نظر نہیں آتا، ان سے نظر آتا ہے. اور یاد رکھنا زندگی ہمیشہ نہیں. خالق نہج البلاغہ حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں زندگی اگر حضرت آدم کے برابر بھی ہو تو گزرتی اتنی جلدی ہے جیسے گرمی کے موسم میں ہوا کا سرد جھونکا گزر جاتا ہے، کیونکہ گزرنی جلدی ہے نا. معصوم فرماتے ہیں زندگی اتنی جلدی گزرتی ہے کہ بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا. اور جس نے کبھی نہیں مرنا اسے چھٹی ہے، جسے پتا ہے کہ ایک دن پروردگار کی بارگاہ میں پلٹنا ہی پلٹنا ہے، اس بندے تک میں بات کر رہا ہوں. اور اس دنیا میں تمہیں نصیب بتاؤں کہ اس دنیا میں تیرا اور میرا نصیب کیا ہے. ایک سفید رنگ کی چادر، وہ بھی مظہر بھائی اگر نصیب میں ہے. ایک اگلی جملہ تلخ دنیا کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جو تیرا جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ تیرے موت کا اعلان سب سے پہلے کروانے والا وہی ہوگا. اگر خدا نہ خاصہ کسی گھر میں کوئی موت فوت کا نظام ہو جائے، کس گھر میں موت نہیں آتی، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، آج نہیں تو کل ہر گھر سے گزرے گی. جو تیرا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے پہلے 5 منٹ لگے گا کہ تیرے بغیر وہ زندگی میں جی ہی نہیں سکتا. لگتا ہے کہ اس مرنے والے کے ساتھ اس گھر کی زندگی تمام ہو گئی، کہ آج کے بعد اس گھر کا کوئی فرد زندہ نہیں رہے گا. مگر چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا نسیان سے ہے، پچھلی زندگی بھولے گا تو اگلی جیے گا. اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو نسیان سے بنایا، پچھلی زندگی بھولے گا تو اگلی زندگی جیے گا. 5 منٹ کے بعد جو تیرا سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہ مسجد کے مولوی کے باہر اعلان کر ہماری فوتگی ہو گئی، فلاں ابن فلاں، فلاں کا بھائی، فلاں کا رشتہ دار، فلاں کا فلاں رشتے والا یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا. اگلا جو تیرا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، میں دنیا کے رشتے کی حقیقت بتا کے تجھے ولایت علی کے رشتے کی اہمیت بتانے چلا ہوں. جو اگلا تیرا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ بازار سے تیرا کفن خریدے گا. اور کفن کتنا؟ اتنی لمبی چادر کہ 1 فٹ تیرے سر سے بلند، 1 فٹ تیرے قدموں سے نیچے، تاکہ مضبوطی کے ساتھ تیرے میت کو باندھا جا سکے. تیرا ہاتھ ہوگا حرکت نہیں کرے گا، تیرا پیر ہوگا مگر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تیری آنکھیں ہوں گی تو دیکھ نہیں سکے گا، تیری زبان ہوگی تو بول نہیں سکے گا. بندہ دیکھوں جو گھر سے فضیلت علی سننے کے لیے میری مجلس میں بیٹھا ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، میں ذاکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں. اس زندگی میں علی کو اتنا پھونکنا جتنا قبر میں برداشت کر سکے. اور بالکل تیرا امیر فرما رہے آج تو کسی کی مٹی پہ چلتا ہے، آج تو کسی کی مٹی پہ چلتا ہے. معصوم کہتے ہیں یہ پوری کائنات کی مٹی قبرستان ہے، ہر تیرے قدم کے نیچے کوئی نہ کوئی مومن مسلمان دفن ہے. آج تو کسی کی مٹی پہ چل رہا ہے، کل کوئی تیری مٹی پہ چلے گا. فرق اتنا ہے آج تو باہر ہے، کل تو اس کے اندر ہوگا. اور جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا اپنے نوکر کی مجلس میں جانے. قبر کی 4 نہیں، قبر کی 6 دیواریں، 2 دیواریں ادھر، 2 دیواریں ادھر. یہ جو 4 فٹ سے نیچے شریعت میں چھت نہیں کہلاتی، وہ بھی دیوار کہلاتی ہے. کوئی 10 مربے کی جاگیر کا مالک مر جائے، ایک پالش اضافی رکھنے کی جگہ نہیں، بجلی ایجاد کرنے والا مر جائے، اس کی قبر میں روشنی یا ہوا کے لیے سوئی کے برابر سوراخ رکھنے کی گنجائش نہیں. تو پھر یاد رکھنا نہ اندر سے باہر آنے کا کوئی ذریعہ، نہ اندر سے باہر جانے کا کوئی ذریعہ. اس دنیا میں تیرے نصیب ایک سفید رنگ کی چادر، وہ بھی اگر تیرے نصیب میں ہے. خدا کے فرشتے معصوم و رشوت قبول نہیں کرتے. تو پھر یاد رکھنا تیری قبر میں باہر والا کوئی نہیں آ سکتا. باپ ہے تو قبر کے باہر ہے، بھائی ہے تو قبر کے باہر ہے، رشتہ دار ہے تو قبر کے باہر ہے. تو پھر کوشش کرنا زندگی ویسے گزارنا جیسے محمد و آل محمد نے تجھ پر زندگی گزارنے کی عادات کو واجب کیا ہے. جب سامنے والے تیری قبر سے قدم پیچھے ہٹائیں گے، اس وقت نجف والا کرسی لے کے تیری قبر میں اترے گا اور فرشتے کو ڈانٹ کے کہے گا آہستہ سوال کر، یہ میری ولایت والا ہے. آہستہ سوال کر، یہ میری ولایت والا ہے. آہستہ سوال کر،
والا ہے. بحث کرنا آسان ہے، علی کتنا ضروری. میں بڑے عجیب عجیب بندے اس زمانے میں دیکھتا ہوں، کالے کپڑے پہن کے ہمیں گاڑی کے قریب آتے کہ جی علی کتوں پڑے ہیں؟ یہ قبلہ ہمیں کتاب بتائیے گا، علی کہاں سے پڑھا ہے؟ میں جا کے قبر چوموں علامہ ناصر عباس شہید کی، وہ ممبر پہ اکثر کہتے تھے علی توضیع کا نہیں، علی خون کا مسئلہ ہے. صدقے بھائی صدقے، اونچا مل کے حیدری. علی کتاب سے نظر نہیں آتا، علی خون کی طہارت پہ خود مانا جاتا ہے. علی تیری روح کی غذا ہے اگر نصیب میں ہے. ایک لمحے کے لیے میں اور بات تلخ کرنے لگا کیونکہ بات سمجھانی ضروری ہے. ولایت علی کہہ دینا آسان ہے، ولایت علی نسل تک پہنچانا ضروری ہے. علی کوئی 2-4 سیکنڈ کے لیے واجب نہیں، علی زندگی کے ہر سانس میں واجب ہے. علی میں حصے کرنا کم از کم شیعہ کا کام نہیں ہے. جو شریعت ہے نا، شریعت جو واجبات ہے تو تیری گردن پہ خدا نے واجب رکھے ہیں. اگر تو اپنے آپ کو شیعہ علی ابن ابی طالب کو حوفدار سمجھتا ہے تو ایک دن میں 5 دفعہ نماز کی واجبیت تیری کیفیت تیری گردن میں ہے. نہ تو دائیں گردن کر سکتا ہے نہ بائیں. نہیں پڑے گا تو پہلے جوتیاں علی مارے گا، نہیں پڑے گا تو پھر علی کا خالق تجھے سزا دے گا. سال میں 1 مہینہ رمضان تیرے دروازے پہ آتا ہے، وہ تیرا دروازہ بتا ہے اے بندہ خدا، اے علی ابن ابی طالب کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، علی کے خالق نے 1 مہینہ رمضان تیری گردن پہ واجب کیا ہے. یہ پھر مومنوں کے نصیب کی بات ہے. کسی کے دروازے سے رمضان بند دروازے سے گزر جاتا ہے. کوئی 2-4 دن کے لیے میں علی وہ سناتا ہوں جو عمل کے سینے میں سجا ہوا ہو. میں کسی بندے کو واجبات کی چھٹی دینے نہیں آیا، میں شیعان حیدر کرار کو ولایت علی کی اصل دکھانے آیا ہوں. یہ جو عمل ہے وہ تیری گردن پہ خدا نے واجب کیے. 5 وقت سجدہ تیری گردن پہ واجب، سال میں 1 مہینہ رمضان روزہ تیری گردن پہ واجب. اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ و خمس واجب، اگر صاحب استطاعت ہے تو زندگی میں 1 دفعہ بیت اللہ کا حج واجب. یہ 5 واجبات تیری گردن پہ خدا نے رکھے. اور یاد رکھنا آج نہیں تو کل سانسوں کی شام تمام ہو جائے گی. تیرے رشتہ دار تیرا بے میت جان اٹھا کے قبرستان کے اندر مٹی کے اندر رکھ کے منو من مٹی کے نیچے دب کے چلے جائیں گے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد مومن کی بصارت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، مومن کی سماعت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ تیرے رشتہ دار تب تو پٹی ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھ جھاڑتے ہیں تو مرنے والا مومن اپنی قبر سے تیرے ہاتھوں کی جھاڑ کی آواز میں سنتا ہے. جب زمانے والے تیری قبر سے واپس آئیں گے تو اکیلا علی ابن ابی طالب تیری قبر نہیں رکھا. میری مجلس میں 2 کیمرے گئے، اپنی مرنے کی رات تک اپنے کہے فکرے سے قدیری پھر نہیں سکتا. محمد و آل محمد کی ولایت زندگی کی ہر سانس میں واجب ہے. زندگی کے ہر عمل میں خطا کرنا، علی پہ شک کر کے نہ مرنا. یاد رکھنا علی تیری زندگی کی ہر سانس میں واجب ہے. جب زمانے کا ہر رشتہ تیری قبر سے واپس جائے گا تو اکیلا علی نہیں اترے گا. پہلے علی ابن ابی طالب آئیں گے، پھر حسن مصطفیٰ آئیں گے، پھر حسین شہید کربلا آئیں گے. آج کے بعد اگر کوئی مر جائے تو تلقین والے مولوی کے قریب بیٹھنا، وہ تمہیں 12 اماموں کی تلقین سنائے گا. پہلے کہے گا اللہ واجب ہے، پھر کہے گا مصطفیٰ واجب ہے، پھر تمہیں بتائے گا 12 اماموں کی امامت واجب ہے. پھر مولوی کے گریبان سے پکڑ کے پوچھنا تو صحیح، زندگی میں ایک کی اجازت نہیں دیتا تھا، اب 12 کی تلقین کیوں ہے؟ اگر وہ زندگی میں واجب نہیں تھے تو اب تلقین کس بات کی سمجھاتا ہے؟ اور پھر مولوی کہتا ہے لا تخف ولا تحزن، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، فرشتے آئیں گے تو. اور اب مولوی کو اور جگہ کوئی نہیں نہ ملے، گلخانی کی مجلس میں، ترہیم کی مجلس میں ماتمیوں کو ڈرائیں گے جی مرو گے، قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے. یہ آل محمد کے ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، نہ میں بچہ ہوں نہ بچوں والی بات کرنا. تیرے شہر میں تیرا مہمان کھڑا ہوں. میں نے ممبر پہ آنے سے پہلے 9 سال تیرے مذہب کی تعلیمات کو حاصل کیا ہے. 5 سال علی ابن ابی طالب کے دروازے نجف اشرف پہ سلام کیا ہے، پھر ممبر آل محمد پہ حاضر ہوں. یاد رکھنا یہ جو منکر اور نکیر کا ڈرامہ تمہیں دکھاتے ہیں نا، قبر میں جاؤ گے بولیں گے تو انگارے نکلیں گے، آنکھیں بڑی ہیبت ناک ہوگی. مجھے غازی شہنشاہ کے علم کی قسم، اگر منکر اور نکیر کا سامنا کرنا ہے پھر علی ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ مومن کی قبر میں منکر اور نکیر کا کوئی کام نہیں. منکر اور نکیر کی قبر میں آئیں گے مبشر اور بشیر، بشارت والے فرشتے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ. میرا مولا علی کہتا ہے جب ہمارا مومن قبر میں سویا ہوتا ہے تو وہ ایسی نیند سوتا ہے جیسے دلہن سوتی ہے. وہ آ کے کندھا ہلائے گا، اے بندہ خدا اٹھ، تو بے وارث نہیں، تیرے کئی وارث تیری قبر میں موجود ہیں. اور کہتے ہیں جی علی شہنشاہ تو 21 رمضان اپنی قبر میں سو گئے. شیعہ باتیں وہ کرتے ہیں جو عقل میں آتی نہیں. میں کیا کروں، میرا علی عقل میں سماتا جو نہیں، میں کیا کروں، میرا علی ادراک میں آتا جو نہیں.
میں کیا کروں، چھوٹے سے دماغ میں علی سماتا جو نہیں. میں نے علی مانا ہی وہ ہے جو خدا کی نیابت رکھتا ہے، جو مصطفیٰ کی نیابت رکھتا ہے. چلو جملہ میری زبان پہ آ گیا فیصل بھائی، میں روکوں نہیں. 21 رمضان کی صبح حیدر قرار کا باہر جنازہ، حسن مجتبیٰ کو بولا، حسن بیٹا یاد رکھنا آج 21 رمضان ہے، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، چند سانسیں میری اس مٹی پہ باقی رہ گئی. جب میں دنیا چھوڑ جاؤں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ علی کا انتقال ہو گیا. اور جس کا مومن بخار میں مر جائے تو شریعت کہتی ہے شہید ہے. وہ علی شنچہ موت کی وادی میں کیسے جا سکتا ہے؟ دنیا چھوڑی حیدر قرار نے زمانے کو موت کی تعلیم دینے کے لیے. حیدر نے موت کو اپنایا. حسن نے مجتبیٰ کو بولا، حسن بیٹا یاد رکھنا میں جب دنیا چھوڑوں میرا تابوت تیار کرنا. تابوت اچھا بابا پھر؟ بیٹا حسن بیٹا یاد رکھنا یا میرے تابوت کو آگے سے اٹھانا یا میرے تابوت کو پیچھے اٹھانا. بابا ایک طرف سے تو ہم اٹھائیں گے، دوسری طرف سے کون؟ جڑا بندہ دیراتی ہاتھ بن بوے ذاکر خطیب نو داد کتوں دیندا بولے گا تو وہ جو ہاتھ چھوڑ کے بیٹھا. فیصل بھائی میرے مالک نے بتایا، سرکار ہمیں بتائیں تو صحیح، ایک طرف سے تو تابوت ہم اٹھائیں گے، دوسری طرف سے کون؟ علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا ہمارے نوکر یعنی ملائکہ. سلام پہچان مولا جی کی طرف سے وہ اٹھائیں گے، جنازہ اٹھے گا مگر اٹھانے والے نظر نہیں آئیں گے. اور حسن بیٹا یاد رکھنا یہ علی ابن ابی طالب کا جنازہ ہے. جس مقدس گھر کے قریب سے میرا جنازہ گزرے گا، ہر مقدس گھر کی دیوار جھک کے میرے جنازے کا سلام کرے گی. اگلی دفعہ عراق کی زیارات پہ جانا. آج تک مسجد حنانہ کا مینار جھکا ہوا ہے، آج تک مسجد حنانہ کی مغرب والی دیوار جھکی ہوئی ہے. یہ علی ابن ابی طالب کے جنازے کے استقبال میں جھکی تھی. پھر حیدر کہ حسن بیٹا یاد رکھنا میری اگلی واجب وصیت ہے، جب تم نجف اشرف کے قریب پہنچو گے، اس زمانے میں اس کا نام تھا وادی غری، سفید موتیوں والی مٹی. حسن بیٹا یاد رکھنا سامنے ایک ندی ہوگی، اس میں پانی بہ رہا ہوگا جس کی خوشبو جنت والی ہوگی. اچھا بابا پھر میں سامنے سے ایک نقاب والا جوان آئے گا، کتاب کا نام ہے مدینہ المعاجز، کتاب کا نام ہے صحیفۃ الابرار، کتاب کا نام ہے بیار الانوار. کسی بندے کا دروازہ بجا کے گھر میں آ کے علی پہنچانا میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری ممبر آل محمد پہ ولایت اور فضیلت علی کا تکرار کرنا ہے. کہ بندہ گھر سے علی ابن ابی طالب کے فضائل سننے کے لیے میری مجلس میں بیٹھا ہے. حسن مجتبیٰ نے پوچھا بابا پھر کیا کرنا ہے؟ اور میں سامنے سے وہ نوجوان آئے گا، اس کے چہرے پہ نقاب ہوگا، وہ کسی سواری پہ بیٹھا ہوگا، وہ اپنا تعینات کرے گا اینا میت علی ابن ابی طالب. اے حسن ابن علی مجھے علی کا میت میرے حوالے کر دے. حسن میرا یاد رکھنا میری واجب وصیت ہے، میرا جنازہ اس کے حوالے کر دینا. تیری تعداد تو میں جانتا ہوں لا تعداد ہے، اس زمان کا مجھے کوئی یاد نہیں ہے. جب ہم آپ کے نوکر نے فکر کر شبیر کے ماتمے نے مجھے دعا نہ کیوں. حسن مجتبیٰ کی وجہ کرتے ہیں جب سامنے سے جوان آیا اس نے آ کے بابا علی کا میت مانگا، میں نے حوالے کر دیا کیونکہ میرے بابا کی واجب وصیت تھی. جب میں نے میت حوالے کر دیا 2 قدم میں نے کوفہ کی مٹی کے اٹھائے اور میں نے پوچھا اس وقت سکرین کی حجت میں علی کا بیٹا ہوں، میں کائنات کا ناظر ہونے کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں ہم سے ہمارے بابا کا میت لینے والے آپ ہیں کون؟ اس نے نقاب جو ہٹایا تو میت بھی علی کا تھا، لینے والا بھی علی تھا. سونی لکھنی ہے زبان اگر علی بس سے بولے. دیکھا کون علی کا نام نہیں چاہتا بھائی. میت بھی علی کا تھا، لینے والے بھی علی ابن ابی طالب. جسے میرے مولا کی فضیلت اچھی لگی اس کے لیے اگلا جملہ میری طرف سے تحفہ اور ہدیہ قبول فرمائیے کہ میں آپ کا سلام کروں. مولا حسن نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے سوال کیا، بابا ہم نے تو سنا تھا ہر میت پہ جاتے ہیں، تو یہاں کیسے؟ مسکرا کے مولا کہتا ہے جو ہر مومن کے پاس جاتا ہے وہ امیر المومنین کے پاس کیوں نہ ہو. اگر میرے بزرگ عزیز بھائی بات یہاں ختم ہو جاتی تو میں ممبر پہ آدھی رات کو آپ کو تکلیف ہی نہ دیتا. میرے مالک نے اگلی واجب وصیت فرمائی، کتاب کا نام ہے فرحت الغری. میرے مولا کی تدفین کے تمام موجزات اس کتاب میں باندھے. یہ آج کی کتاب نہیں، آج سے کم از کم 500 سال پہلے کی کتاب ہے، عربی زبان میں مولا کے حرم سے ملتی ہے، اس میں جا کے تصدیق کر لیجئے گا. پھر میرے مالک نے حسن بیٹا یاد رکھنا جب میری قبر بنانے کے لیے پہلی دفعہ بیلچہ مٹی پہ مارو گے تو سنگ لاکھ چٹانوں کے درمیان 3 بنی بنائی قبریں ظاہر ہوں گی. بابا ان قبروں میں کون سوئے گا؟ فرمایا پہلی قبر میں میرے جد حضرت آدم، دوسری قبر میں میری قبر بنانے والا مزدور حضرت نوح، تیسری قبر ان 2 قبروں کا کعبہ ہوگی، یعنی قبلہ رخ پہ ان کے سامنے ہوگی. حسن بیٹا اس قبر میں سریانی زبان پہ لکھا ہوگا کہ اپنے زمانے میں خدا کے عبد صالح حضرت نوح نے علی شہنشاہ کی قبر بنائی. بیٹا بنی بنائی قبر ظاہر ہوگی،
اس میں علی ابن ابی طالب کو رکھنا ضروری نہیں جو خطیب کے بال لمبے ہوں یا 2-4 دفعہ ممبر پہ ہاتھ مارے پھر جناب نے بولنا ہے. اس بندے کے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے میں تیری نوکری کے لیے فکر کرنے لگا ہوں. حسن مجتبیٰ نے یہی بات وصیت کے طور پر سمجھائی کہ علی شہنشاہ نے مجھے بتایا میرا میت مٹی کے اندر رکھنے کے بعد قبر میں رکھنے کے بعد تم دونوں امام بھائی 2-2 رکعت نماز زیارت پڑھنا تاکہ میرے شیعوں کو نجف اشرف میرے دروازے پہ حاضر ہونے کا سلیقہ آ جائے. کائنات کا کریم سرکار حسن مجتبیٰ روایت کرتا ہے جب ہم نے 2-2 رکعت نماز زیارت کو ادا کر لی, جب ہم اپنے بابا کی قبر کے قریب آئے تو میں نے دیکھا بابا علی کے چہرے پہ جنت کا ایک کپڑا تھا. بابا علی کے چہرے پہ جنت کا ایک کپڑا تھا. خدا کی قسم اس بندے کو مجلس سے اٹھانے کا حق رکھتا ہوں جو رات کے اس میں اپنے نوکر کی منت کو فقط شاباش نہ کر سکے. سرکار ایسا کہتے ہیں جیسے میں نے بابا علی کے چہرے سے وہ جنت کا کپڑا ہٹایا تو وہ علی کی قبر نہیں تھی. 1,24,000 نبی سوال کر رہے تھے, علی جواب دے رہے تھے. وہ سب بول رہے ہیں یہ جو سردار کے نام آج کی مجلس ہے یہ اس کا چوتھا بیٹا ہے. ابو طالب کا چوتھا اور آخری بیٹا ہے علی. وہ پہلے سرکار کے بیٹوں کے فضائل کو سمجھ. ابو طالب کی معرفت تک پہنچنے کے لیے تمہیں علی کی ولایت کا زینہ چاہیے. میں صرف ایک فکرے میں سرکار ابو طالب کی شان بتانے کی کوشش کروں. سرکار مصطفیٰ سے جو بظاہر پہلے نبی گزرے ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تیرے مذہب کے چھٹے امام فرماتے حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پہ اٹھنے اور سرکار مصطفیٰ کے 17 ربیع الاول زمین پہ اترنے کے درمیان کم از کم 500 سال کا فاصلہ ہے. حضرت عیسیٰ کے اٹھنے میں سرکار مصطفیٰ کے مٹی پہ اترنے کے درمیان کم از کم فیصل بھائی 500 سال کا فاصلہ ہے. مجھے بتا ان 500 سال میں نبی کون تھا؟ اگر نبی نہیں تھا تو مجھے بتا نبی کا وسیع کون تھا؟ میں اشارتاً اتنا بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ سے امانات الہیہ کو جو مصطفیٰ تک پہنچائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. کیونکہ اس گھر میں کوئی ترازو عمروں کے ترازو میں تلتا ہی نہیں. اس گھر کا کوئی بچہ عمر کے ترازو میں تلتا ہی نہیں. اس گھر کے سین سے 2 سال کا بچہ بھی نکلے تو کردار میں مصطفیٰ, جرت میں علی. چلو میں آج کی مجلس کا نتیجہ یہی پہ اختتام پذیر کر دوں. اگلی روایت میرے مولا حسن کہتے ہیں ہم نے بابا علی کو دفنایا نجف اشرف میں. ہم واپس آ گئے کوفہ میں کیونکہ کوفہ کے ظاہر میں نجف اشرف ہے. یہ جو نجف اشرف ہے وہ بھی ہے کوفہ مگر علی کی وجہ سے اس کا نام نجف اشرف ہو گیا کیونکہ نجف کا نام ہے بلندی اور علی بلندی بنانا پسند کرتا ہے. وہ چاہے خدا کا گھر ہو یا نجف اشرف ہو. مولا حسن روایت کرتے ہیں ہم آئے بابا علی کی تدفین کے بعد اگلے دن کوفہ اور کوفہ کی جماعت میرے سامنے آ گئی. اے علی ابن ابی طالب کے دستار ولایت کے وارث, ہم آپ کو علی کا بیٹا جانتے ہیں مگر علی کے بعد علی جیسا امام نہیں مانتے. سرکار نے مسکرا کے پوچھا اللہ تمہاری خیر کرے, جب علی کا بیٹا مانتے ہو تو پھر علی جیسا امام کیوں نہیں مانتے؟ میں دیکھوں گا کون مجلس میں بیدار بیٹھا ہے. میرے ذکر فضائل کا آخری حصہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنے لگا. میرے حسن نے پوچھا جب علی کا بیٹا مانتے ہو تو پھر علی کے بعد اس کی دستار ولایت کا وارث کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں جی علی تو بڑے معجز نما تھے, علی کی تو ساری زندگی معجزے میں گزری. تم صرف دعوے دار ہو یا علی جیسا معجزہ بھی کر سکتے ہو. یہ یاد رکھنا کہ یہ علی کی تدفین کے اگلے دن کی بات ہے. میرے کائنات کے کریم نے مسکرا کے بتایا معجزہ دکھاؤں یا علی زندہ کر کے ملاؤں. کے چہرے پہ کائنات کی مالک ہم نے علی کی نماز جنازہ آپ کے پیچھے پڑھی ہے. ہم میں سے کچھ افراد علی کی تدفین میں شامل تھے. تدفین کے اگلے دن آپ کہہ رہے ہیں میں علی ملا ہوں. سرکار نے مسکرا کے کہا ہم کوئی ادھار کرنے والے ہیں؟ یہ سامنے میرا حجرہ جا کے حجرے کا ذرا پردہ تو ہٹا. مجھے ذکر ولایت علی کو اس نے حجرے کا پردہ ہٹایا تو علی تسبیح پڑھ رہے تھے. یہ کائنات میں زندہ ہیں, یہ کائنات میں ہر وقت موجود ہیں. کوشش کر اپنی زبان میں طہارت پیدا کر, کوشش کر اپنے دل کو ولایت علی کے لیے پاکیزہ رکھ. اس لیے میرا معصوم فرماتا ہے کہ لوگوں کے بدن گناہگار ہو سکتے ہیں, میں مومن کی بات کر رہا ہوں, مگر ان کا دل گناہگار نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں علی ہو وہاں گناہ آ ہی نہیں سکتا. دین بڑا آسان تھا جو میرے خدا نے بنایا, اسے مشکل کیا ہے مولوی کے پیٹ نے. اگر ہم آپ کو نہیں لڑوائیں, آپ کے درمیان تقسیم نہیں کریں تو ہم کہاں سے کھائیں؟
آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو عقل مند ہیں، دین سیدھا سیدھا ہے. بندہ چاہتا ہے میں صاف ستھرا رہوں، وہ کہتا ہے وضو کر نماز پڑھ. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بدن ٹھیک ٹھاک سالم سلامت رہے، وہ کہتے ہیں حرام نہ کھا، حلال کھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم زمانے میں معزز ہوں، وہ کہتے ہیں کام عزت والے کا. بھائی جان یہ کہنا بڑا آسان ہے، میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ جی، مجھ سے بڑا موالی پورے بکھر شہر میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا اطاعت کرنے والا، مجھ سے بڑا محبت آل محمد رکھنے والا اس کم از کم بکھر شہر میں کوئی نہیں ملتا. یہ کہنا آسان ہے، میں علی والا ہوں. مزہ تو تب ہے میشر کی بھیڑ میں علی کہ چھوڑ دو یہ میرا ہے. ایک جملہ اور آخری جملہ، میں اسی پہ آج کی نوکری تمام کر رہا ہوں، اور یہ ضروری ہے، میری گردن پہ حق ہے، میں نے نمک حلالی کرنی ہے اپنے مولا کی. مالک کہتے ہیں اگر کوئی چھوٹا شہر ہو یا کوئی بڑا گاؤں ہو جس میں 1000 گھر ہوں، 999 گھر ہمارے دشمن کا ہو، اور پوری آبادی میں صرف ایک گھر ہو جس گھر کی چھت پہ غازی شہنشاہ کا علم ہو، جس گھر کے اندر رہنے والے اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نوکر کہیں، اس جملے پہ اس پورے مجمع میں صرف 5 بندے مسکرائے نا تو میرے سفر کی قیمت مکمل، میرے بھائی راضی، میرے مولا راضی، میری قیمت مکمل ہو گئی. تو معصوم نے فرمایا اگر اس آبادی میں بندہ باہر سے آ جائے نا اور باہر آ کے پوچھے اس آبادی میں غیرت مند کون ہے، تو معصوم کہتے ہیں مذہب و طابع دشمن کے گھر سے انگلی میرے شیعہ کے گھر جانا چاہیے. دشمن کے گھر سے انگلی میرے شیعہ کے گھر جانی چاہیے. اپنی واجبات کو درست کر، زندگی کے سانسوں کا اعتبار نہیں، آج نہیں تو کل مالک کی بارگاہ میں اٹھ جائیں گے. جب دنیا چھوڑ کے بندہ چلا جاتا ہے تو اولاد صالح کے علاوہ اس زمانے میں تیرا کوئی ترکہ نہیں. 26 ربیع الاول ہے آج. تیرے مذہب کے نبی فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس زمانے کے باپ ہیں. جو بندہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میرے اس فکرے سے قریب آنے کی کوشش کرے. جو امت کے باپ ہیں وہ دونوں یتیم ہو گئے. آج سادات کی حوالی سے ابو طالب کا جنازہ اٹھنے والا ہے، دوسری دفعہ مصطفیٰ یتیم ہونے والا ہے. جو بندہ تاریخ اسلام کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے، ایک جملہ نو کر کے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے گا. تیرا رسول فرماتا ہے اس دین کے پاس 2 طاقتیں ہیں، ایک علی کی تلوار، دوسری ابو طالب کی نصرت. جس پہ دین اسلام مضبوط اور قائم ہوا اس میں 2 چیزوں کا زور لگا. تیسری چیز جو میرے معصوم نے بیان فرمائی، جناب خدیجہ کا مال، مصطفیٰ کا کلمہ، مصطفیٰ کی شریعت، مصطفیٰ کا اسلام لوگ تک پہنچانے کے لیے ان 3 چیزوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا. اور اس تینوں چیزوں کا جس نے بدلہ دیا ہے اس غریب کو ابو طالب کہتا ہے. ہو سکتا ہے کسی بندے کی ہائے میرے کانوں تک آ جائے، میرے آنے کی قیمت مکمل ہو جائے، سفر مکمل ہو جائے. یہ جو 21 رمضان کی صبح سے لے کر شام تک آل محمد کا لہو گرا ہے نا، یہ لہو ابو طالب کا. مزید آسان کر دوں، یہ جو اکبر کے سینے سے لہو نکلا ہے یہ لہو ابو طالب کا ہے. یہ جو غازی شہنشاہ کے بازوؤں سے لہو نکلا ہے یہ لہو ابو طالب کا ہے. جتنے دکھ سادات آل محمد کے گھر میں اترے ہیں، کسی معصوم کی زبان سے اتنا سخت جملہ نہیں نکلا. جناب خدیجہ کا انتقال، تاریخ میں اختلاف ہے 26 رجب یا 26 ربیع الاول. اگر 26 رجب کی تاریخ کو مانا جائے تو 23 رجب ایک روایت کے مطابق جناب خدیجہ کا انتقال ہے، اور صرف 3 دن کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہے. مجھے قسم ہے ذکر مصائب محمد و آل محمد کی، جب 2 جنازے سادات کے گھر میں اکٹھے ہوئے نا تو مصطفیٰ جو دین کا مالک ہے ماتم کر کے کہتا ہے آج مصطفیٰ یتیم ہو گیا. اور کیسی یتیمی میں نے مصطفیٰ کی سرکار ابو طالب کی آنکھیں بند ہونے کی دیتی. عرش سے میرے اللہ کی ندا آئی، اے میرا محمد اخرج من مکہ فلا ناصر لک، اے میرا محمد اب مکہ سے ہجرت کر، تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں بچا. جس سال میں جناب خدیجہ اور سرکار ابو طالب نے دنیا چھوڑی، محمد مصطفیٰ نے نام دیا عام الحزن، غم کا سال. یاد رکھیے گا نبی اور امام تو ہوتا ہے جو اپنے زمانے سے لے کر محشر تک تمام حالات کو جانے. سرکار جان رہے تھے کہ کل میرے گھر میں کتنے جنازے اٹھیں گے، سرکار کے علم میں تھا کہ کل میری بچوں کی میدان کربلا سجے گی، مگر سرکار نے حسین کے قتل کو عام الحزن قرار نہیں دیا.
سرکار ابو طالب اور جناب خدیجہ کے دنیا چھوڑنے کو عام الحزن قرار دیا. اور یاد رکھنا جو بندہ محمد و آل محمد کے دروازے کا نوکر ہے اسے کم از کم اپنے معصومین کی آمد اور شہادت کی اطلاع ہونی چاہیے. میں کیا بتاؤں جس نے دین اسلام کے لیے سب کچھ دیا, جو مصطفیٰ کے بستر بدل بدل کے اپنے بیٹے سلاتے رہے, وہ چاہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ اس دین پہ غالب رہے, محمد مصطفیٰ کی نبوت اس زمانے میں پھیلے, محمد مصطفیٰ کے دین کی صداقت لوگوں تک پہنچے, جو کفار سے بچاتے رہے, جو مشرکین سے بچاتے رہے, جو منافقین سے بچاتے, تاکہ رات کو بستر لگاتے تھے لوگوں کو دکھا کہ یہاں میرا محمد سوئے گا, اور جب رات ہوتا تو میرا بیٹا محمد اس بستر سے اگلے بستر پہ چلا جائے, اس بستر پہ میرا علی سوئے گا. یعنی جس نے نبوت اور امامت کو اپنی گود میں پالا اس کا جنازہ اٹھایا آج سادات کی حویلی سے. اور جس جنازے پہ محمد مصطفیٰ بغیر نالین مبارک کے چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور جو بندہ جانتا ہے جانتا, جو نہیں جانتا وہ آج اس مجلس میں جانے. سرکار کا مزار مقدس جنت المعلی مکہ اور مکرمہ میں ہے, باقی سادات کی قبریں مدینہ میں, جنت البقیع میں. جو دو قبرستان ہیں اس میں محمد مصطفیٰ کے بزرگ سوئے ہیں, ایک مکہ میں ہے اور ایک مدینہ میں. اگر کوئی ہائے کر سکو تو کم از کم آج کی مجلس میں بڑا مصائب کا جملہ میری ذاکری میں ہی نہیں ہے, وہ جو محمد مصطفیٰ کی نبوت کی قسم ہے کتنے مصطفیٰ کے رشتہ دار مکی اور مدینے میں ہیں, آج کسی ایک کی بھی قبر کا نشان نہیں ملتا ہے. اور میرا مسلمان بھائی جس دروازے کا نوکر کہلوا کے تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا, جا دیکھ مصطفیٰ کے بابا کی قبر کا نشان نہیں ہے. آج آ کے مکے میں دیکھ سرکار ابو طالب کی قبر کا نشان نہیں. لوگ کہتے ہیں جی محمد مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں. مذہب شیعہ کے نوکر کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ایک تھی, مجھے 4 اور 1 کی بحث ہی نہیں کرنی, مجھے ایک بتا, ایک بھی ہے تو اس کی قبر کا نشان ہے. یہ بلڈوزر اٹھا کے جس مصطفیٰ کے دین کو مانتے ہو نا, بلڈوزر اٹھا کے محمد مصطفیٰ کے خاندان کی ہر قبر کو گنانے والے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اطلاع پہنچی نا جب مسجد میں علی شہنشاہ نے اطلاع دی محمد مصطفیٰ تک, میرا بابا دنیا چھوڑ کے چلا گیا, مجھے قسم میں ذکر مسائل محمد و آل محمد کی سرکار مصطفیٰ پہ گریہ طاری ہوا. کئی دفعہ غشی کے عالم میں سرکار مصطفیٰ چلے کر علی شہنشاہ سے کہتے ہیں یا علی میرے گلے میں اپنی باہیں ڈال. مصطفیٰ کے گلے میں مرتضیٰ نے باہیں ڈالی اور رو کے میرا مصطفیٰ کہتا ہے تو مجھے تعزیت دے, میں تجھے تعزیت دوں. آج تو بھی یتیم ہو گیا, آج میں بھی یتیم. زیادہ مسائل کے واقعات نہیں ہوتے کتب میں, کوشش کرتا ہوں ایک جملہ شامل کر کے تیرا سلام کروں, تیری زحمت تمام کرتا ہوں. ابھی تک نماز جنازہ واجب نہیں ہوئی تھی جب سرکار ابو طالب کو دنیا سے انتقال ہوا ہے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ سرکار کا انتقال ہے یا شہادت. میرے مذہب کے کچھ شیعہ علماء لکھ گئے کہ سرکار ابو طالب کو زہر ملی, کیونکہ عصمت کا تعلق جناب ابو طالب کی ذات سے ہے. جتنے معصوموں کو سلسلہ چلا ہے وہ جناب ابو طالب سے چلا ہے, اور اس وجہ سے میرے مذہب کے امام کہتے ہیں کہ ما منا الا مقتول او مسموم, ہم میں سے کوئی نہیں جو مقتول یا مسموم نہ ہو. اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ شیخ ابی طالب میں سرکار کو ضرب اللہ. یاد رکھنا جس نے اسلام کو پالا ہے نا, کم از کم 3.5 سال شیخ ابی طالب درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتا رہا ہے. اور جب سرکار نے اطلاع دی نا کہ میرا بابا چلا گیا تو علی شہنشاہ کو میرے مصطفیٰ سرکار نے کہا علی شہنشاہ جا انتظام کر, کفن کر, تکفین کر, جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھ مصطفیٰ کو اطلاع دینا, میں اپنے چچا کے جنازے پہ آ جاؤں گا. جنازہ علی شہنشاہ نے تیار کیا. اسی جملے کا ایک ربط کربلا سے ملا کے میں مجلس تمام کرنے لگا. جب سرکار ابو طالب کا جنازہ تیار ہو گیا, محمد مصطفیٰ جوتے اتار کے, نالین مبارک اتار کے اپنے چچا کے قریب اور کان پہ منہ رکھ کے کہا سرکار آپ دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اب زمانے میں میرا نصرت کرنے والا کوئی نہیں بچائے. مجھے قسم ہے ذکر مسائل محمد و آل محمد کی, یہ آل محمد کے دین میں 2 ایسے چچا ہیں جن کی تدفین آل محمد کے گھر میں سب سے مشکل ہوئی ہے. اس بندے تک میرا فکر پہنچ گیا تو قبر کی مجھے آل محمد کے دروازے کی نوکری کرنے کا فائدہ نہیں. میں وہ ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جو علی شہنشاہ کی یتیمی کا ماتم کرنے آیا. 2 چچا کے جنازے آل محمد نے مشکل سے دفنائے. ایک ابو طالب کا جنازہ محمد نے مشکل سے دفنایا, دوسرا عباس کا جنازہ سجاد نے مشکل سے دفنایا. محمد مصطفیٰ نے ابو طالب کو قبر میں اتارا اور قبر پہ ہاتھ رکھا تھا. چچا تیرے جانے کے بعد اس وقت مصطفیٰ کا معین و مددگار زمانے میں کوئی نہیں ہے. اور 13 محرم کو عالم ماجدہ میں سجاد نے کربلا میں آ کے بڑی مشکل سے عباس اکٹھا کر کے